انہو من عمل منکم سوءا بجہالہ، اور اس بات کا بھی اعلان کر دے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی میں گناہ کا کام کر دے، نادانی میں پاپ کا کام کر لے، نادانی میں کوئی جرم کر لے، تو ایسے لوگ اگر نادانی میں گناہ کرنے کے بعد ثم تاب من بعد واصلح، نادانی میں گناہ ہو گیا، نادانی میں پاپ ہو گیا، اور پاپ کرنے کے بعد اگر وہ بندہ توبہ کا راستہ اختیار کر لیتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں آپ ذرا غور کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، خطبۃ الحاجہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے ایک آیت تلاوت کی ہے جو سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 54 ہے، اور ایک ترمذی کی صحیح حدیث پیش کی ہے، حدیث نمبر 1924۔ اس آیت اور حدیث کی روشنی میں آج میں اس مختصر خطبہ جمعہ جس موضوع، جس ٹاپک، جس وشے وستو کے تحت پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ہے اسلام دین رحمت ہے، یعنی اسلام مذہب کے اندر رحمت، مہربانی، خیر خواہی، انسانوں کے ساتھ نرم مزاجی کے ساتھ پیش آنا، اور ہر ایک معاملے میں مہربانی کے ساتھ پیش آنا، یہ مذہب اسلام کے اندر ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مذہب اسلام کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ اور یہ کیوں نہ ہو جب خود اللہ تبارک و تعالی جس نے اس مذہب اسلام کو نازل کیا، ہمیں دیا، وہ خود ارحم الراحمین ہے، تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا، رحمت کے معاملے میں سب سے اعلیٰ، عرفہ، سب سے بلندی پر فائز کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی، جو ارحم الراحمین ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے، جس کے اوپر اس مذہب کو نازل کیا گیا، یا جس کے ذریعے سے اس مذہب کو پھیلایا اور پرچار کیا گیا، ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی رحمت للعالمین ہے، ساری دنیا کے لیے، پورے جہان کے لیے رحمت ہے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر معاملے میں آپ نے نرم مزاجی کا مظاہرہ کیا، نرم دلی کا مظاہرہ کیا، رحمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، بہترین طریقے سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا۔ وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جسے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین کہا ہے۔ تو جب اس مذہب کو نازل کرنے والا اللہ ارحم الراحمین، جب اس مذہب کو جس کے ذریعے سے پھیلایا گیا، یہ الگ بات ہے کہ مذہب اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے ہی آ رہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان جو پھیلایا، وہ نبی بھی کیا ہے؟ رحمت للعالمین ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا ہے۔ تو جب اللہ ارحم الراحمین، نبی رحمت للعالمین، تو جس مذہب کو نازل کیا گیا، کیا وہ مذہب رحم و کرم کا معاملہ نہیں کرے گا؟ کیا اس مذہب کے اندر رحمت نہیں رہے گی، مہربانی نہیں رہے گی؟ ضرور رہے گی۔
آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں، شروع سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ارحم الراحمین کہا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بلند مقام پر فائز ہے۔ اللہ سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر نہ جانے کتنی غلطیاں لوگ کرتے ہیں، نہ جانے کتنے بڑے سے بڑے اپرادھ اور گھنونا سے گھنونا جرم اور گناہ لوگ کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی ان کے اوپر اچانک عذاب نہیں نازل کرتا ہے۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے لیکن ہر وقت عذاب نازل نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انتظار میں ہے کہ میدان محشر میں، محشر کا میدان جب ہوگا، وہاں ہر ایک چیز کا بالکل نکھت طریقے سے حساب نکاش لیا جائے گا، ہر ایک چیز کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ ہمارے سامنے اگر ایسا جرم، ایسا اپرادھ ہو تو ہم آپے سے باہر ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ہم برداشت کرنے کے قابل نہ رہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو برداشت کر رہا ہے۔ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ رحم کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ مہربانی کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ معاف کرنے والا، مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے اور اسی نے اس مذہب اسلام کو نازل کیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 54 کو اٹھا کر کے آپ دیکھیے، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم۔ اس آیت کا ترجمہ ذرا سنیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ذرا غور کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود بیان ہے، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے لوگوں سنو، جب تمہارے پاس وہ لوگ آتے ہیں جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے اوپر ایمان لایا ہے، اللہ کے نبی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، اے اللہ کے نبی، جب آپ کے پاس مومنین آئے، آپ کے پاس کسی بھی کام کے لیے جب مومنین آئے، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ کہہ دیجئے تمہارے اوپر رحمتوں کا نزول ہو، تمہارے اوپر سلامتی ہی سلامتی ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اور اس بات کو بھی اعلان کر دو کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دے دیا ہے، یعنی تمہارے رب کے ساتھ رحمتیں چپکی ہوئی ہے، تمہارے رب سے یہ رحمت جدا نہیں ہو سکتی ہے۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، اور اس بات کا بھی اعلان کر دو کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی میں گناہ کا کام کر دے، نادانی میں پاپ کا کام کر لے، نادانی میں کوئی جرم کر لے، تو ایسے لوگ اگر نادانی میں گناہ کرنے کے بعد ثم تاب من بعد واصلح، نادانی میں گناہ ہو گیا، نادانی میں پاپ ہو گیا، اور پاپ کرنے کے بعد اگر وہ بندہ توبہ کا راستہ اختیار کر لیتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان کیا کہ جب آپ کے پاس مومنین آئے اور مومنین آپ کے پاس آ کر کے حاضر ہو جائے تو آپ ان کے اوپر سلامتی کی دعا ان کو دیجئے، ان کو کہیے کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ یعنی اس سے پتا چلا کہ مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دینے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور نمبر 2، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دیا ہے، یعنی اللہ سے بڑھ کر رحم کرنے والا، کرم کرنے والا، مہربانی کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی بندہ نادانی میں کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، پھر وہ پچھتاتا ہے، اللہ کے دربار میں آ کر کے توبہ کرتا ہے اور اپنی اصلاح اور سنشودھن کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جگہ بہ جگہ آپ پائیں گے قرآن مجید کے اندر کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا۔ نمبر 2 آیت نمبر 163، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ،
لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی لوگوں کے سامنے بیان کر دیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, تمہارا اے لوگوں دنیا کے اندر بسنے والے جتنے بھی لوگ ہو, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, تم سب کا معبود ایک معبود ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, اس اللہ کے علاوہ کوئی حق معبود اور